بحیثیت مسلمان آپ پر لازم ہے کہ آپ 5 وقتہ نمازی بنے۔ اگر آپ نماز چھوڑ رہے ہیں، نماز چھوڑ کر کام کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ایسے پیسے میں برکت نہیں دیتا، اللہ ایسے پیسے میں برکت نہیں دیتا۔ آپ دیکھیں ایک لمحہ آپ اپنے مسجد کے امام کی طرف، مؤذن کی طرف آپ دیکھیں، آپ 1 لاکھ کما کر خوش نہیں ہے، وہ 5000 میں خوش ہوتا ہے۔ کس لیے؟ نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، نمازوں کی پابندی ہوتی ہے، شریعت پر وہ اپنی زندگی گزارتا ہے، اس کی خوشیاں دیکھیں آپ۔ اور آپ 1 لاکھ 2 لاکھ کما کر ہی پریشان نظر آتے ہیں، وہ 5-10 ہزار میں اپنی زندگی کو گزار رہا ہے۔ کس لیے؟ جو اللہ کے دین کی خدمت میں لگ جاتا ہے، اللہ اس کے مقدر کو بلند فرما دیتا ہے، اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو حادثوں سے محفوظ کر دیتا ہے۔ آج ہر انسان کیا چاہتا ہے؟ میں یہاں پر بیٹھا ہوا ہوں، آپ حضرات یہاں پر آ کر بیٹھے ہوئے ہیں، ہماری امید کیا ہے؟ یا اللہ ہم کو حادثوں سے بچا، ہماری اولاد کو آباد رکھ، ہمارے ماں باپ کو آباد رکھ، میرے مال میں اضافہ ہو جائے، میرے رزق میں اضافہ ہو جائے، میں آگے بڑھتا جاؤں۔ ہر انسان یہی سوچ رہا ہے، یہی سوچ رہا ہے ہر انسان۔ تعویذ، پلیتے، کیا نہیں کرتے آپ؟ وہ تمام چیزیں کس لیے کرتے ہیں؟ برکت ہو جائے، کاروبار میں برکت ہو جائے۔ حقیقی چیز یہ ہے، اگر واقعی آباد ہونا چاہتے ہو، برکتوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، آبادیوں والی زندگی گزارنا چاہتے ہو، تو اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تم اللہ کے ہو جاؤ گے تو ساری دنیا تمہاری ہو جائے گی۔ تم اللہ کے ہو جاؤ۔ تم اللہ کے اگر نہیں ہو سکتے تو یاد رکھنا، اس دنیا کے خاطر تم اپنی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جاؤ گے، لیکن یہ دنیا کی خاک بھی تمہارے ہاتھوں میں نہیں آ سکتی، یہ دنیا تمہارے پاس نہیں آ سکتی۔ مولا علی شیر خدا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ انسان کتنا نادان ہے کہ دولت جمع کر رہا ہے دوسروں کے لیے، دولت جمع کر رہا ہے دوسروں کے لیے، جو دولت آپ جھوٹ بول بول کر کما رہے ہیں، اپنی نیند کو قربان کر کر آپ جو اپنے چین کو، سکون کو قربان کر کر آپ جو دولت جمع کر رہے ہیں، یہ دولت کیا آپ کی ہوگی؟ نہیں، آپ کے بعد اس دولت کے لیے آپ کے بچے لڑتے جھگڑتے نظر آئیں گے۔ اس دولت کے لیے یہ دولت، انسان اس دولت کے لیے کیا نہیں کرتا؟ دولت جب آ جاتی ہے تو اس کے پیر کے گھٹنوں میں درد ہو جاتا ہے، جی اس کی نیند اڑ جاتی ہے، بیماریوں کا جو ہے منبع ہو جاتا ہے۔ اب کیا ہے؟ دولت تو زیادہ ہے لیکن زندگی وینٹیلیٹر پر گزر رہی ہے، زندگی ہاسپٹلائزڈ ہو چکی ہے۔ کیوں ایسی زندگی جی رہے ہو جو دواخانوں کی محتاج ہو؟ کیوں ایسی زندگی جی رہے ہو جو کھانے کی بجائے گولیوں کی، ٹونکوں کی، گلوکوزوں کی محتاج ہو؟ اگر اللہ کے دربار سے تمہارا تعلق ہے تو آپ دواخانوں کو بائے بائے کہہ دیجئے، دواخانوں میں مت جائیے۔ اللہ کے گھر سے اگر تمہارا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ یہ دربار کی برکت سے، نمازوں کی برکت سے تمہیں ہر قسم کی بیماری سے محفوظ فرمائے گا۔ آج مسئلہ یہ ہے کہ اپنے سے نماز نہیں ہوتی۔ ہاں، اگر ڈاکٹر صاحب بول دیے یوگا کر لو، ڈاکٹر صاحب بول دیے ایکسرسائز کر لو، تو وہ پابندی کے ساتھ ہوتا۔ کس لیے؟ اپنے کو جینا ہے۔ بولے زندگی تو کتے بھی جی رہے ہیں، وہ زندگی ہی کیا جس میں سکون نہ ہو؟ سکون والی زندگی اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو اللہ کی طرف دوڑ کر آنا ہوگا۔ 5 وقت مؤذن گلا پھاڑ پھاڑ کر تم کو بلا رہا ہے، حیا علی الصلاۃ، نماز کی طرف آؤ، حیا علی الفلاح، کامیابی کی طرف آؤ۔ اور یہ نادان اپنے دکان کے کاؤنٹر پر نوٹ گنتا ہوا یہ سوچ رہا ہے یہ کاغذ کے ٹکڑے ہیں جو میرا فائدہ کر سکتے ہیں۔ ارے حقیقی فائدہ تو وہ ہے جو ان مسلوں سے ملتا ہے، حقیقی فائدہ اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار نہ کریں، نماز پڑھیں پھر کاروبار کریں، وہ کاروبار بھی عبادت میں شمار ہوگا، وہ کاروبار بھی عبادت میں شمار